کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوئے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تلک القریٰ نقص علیک، یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہے نا، یہ جو سلسلہ ایک وہ پیچھے سے چل رہا تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام سے جو شروع ہوا تھا، پھر عاد کا، پھر سمود کا، پھر قوم لوط کا، اور کس کا تھا یہ شعیب علیہ السلام اہل مدین کا، یہ سمجھو ایک طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے اور مقصد کو بتایا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ تو ابھی اس کا ترجمہ یہاں کیا ہے میں نے، تو ابھی اس کی میں تشریح ذرا بعد میں کروں گا، پہلے تھوڑا سا استحضار ہو جائے پچھلے درس کا۔ پیچھے جو درس ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، قوم مدین کے حوالے سے، یا اب ان کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے نا، قوم مدین کا کہ انجام کیا ہوا جب انہوں نے جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ وہ جو ان کے اندر عیب تھے کہ اللہ کی ذات میں وہ شریک کرتے تھے، شریک ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے پیڑوں تک کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، اور دوسری ان کے اندر تجارتی بددیانتی آ گئی تھی، وہ ناپ تول کے اندر بے ایمانی کرتے تھے، لینے کے بانٹ اور دینے کے بانٹ اور۔ اچھا لوٹ مار بھی کرتے تھے، وہ رستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور بھتہ وصول کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی تو بھتہ چلا تھا نا، تو یہ لوٹ مار کی ایک قسم ہے، بھتہ وصول کرتے تھے، وہ گزرنے نہیں دیتے تھے وہاں سے جب تک وہ بھتہ نہیں لے لیا کرتے تھے، اور پھر فساد پھیلاتے تھے زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 طرح کے عذابوں سے ختم کیا ہے جب ان کے اوپر عذاب آیا ہے، اس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو زلزلہ تھا، ایک چنگاڑ تھی، اور ایک آگ کی برسات تھی۔ اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں میں۔ اس سے پہلے ذرا شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہو جائے۔ شعیب علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے نا وہ کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام کے والد کا نام تھا میکیل، اور میکیل کے والد کا نام تھا یشجر، اور ان کے والد کا نام تھا مدیان، اور مدیان کے والد کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مدیان ان کا نام تھا، اور علاقہ جو مشہور ہوا وہ مدین مشہور ہوا تھا۔
جو اہل مدین، جو قرآن میں ذکر بھی ہے مدین کا. اچھا، یہ سورۃ الشعراء کے اندر ان کو اصحاب الایکا، اور سورہ فرقان اور قاف میں ان کو اصحاب الرس بھی کہا گیا ہے. اصحاب الرس یعنی کنویں والے. لیکن اس میں دو گروہ بن گئے. وہ یہ کہتے ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ 3 قومیں تھیں، اصحاب الایکا، اہل مدین اور اصحاب الرس، جن تینوں قوموں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو اس حوالے سے یہ ایک انفرادی حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کسی نہ کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. لیکن اگر اس بیان کو درست مان لیا جائے تو 3 قوموں کی طرف آپ کو بھیجا گیا. لیکن علامہ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصحاب الایکا اور اہل مدین ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں. جبکہ بات یہ ہے کہ جو اصحاب الایکا کے بارے میں جو تواریخ کے اندر لکھا ہے نا، وہ یہ لکھا ہے کہ مدین کے جو لوگ تھے نا وہ تو متمدن تھے اور ایک شہری قبیلہ تھا، اور ان کا جو رہن سہن تھا وہ ایک شہروں میں رہنے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ تھا ان کا طریقہ مدین والوں کا. جبکہ اصحاب الایکا جو تھے نا وہ دیہاتی تھے اور وہ بدوی قبیلہ تھا اور وہ جنگل میں آباد تھے. یہ بھی لکھا ہے. اس کے باوجود حضرت انہوں نے علامہ ابن کثیر نے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اصحاب الایکا اور یہ ایک ہی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ذکر ان کا اصحاب الایکا کا اور حضرت شعیب کا. اچھا، اب ایک اور دلچسپ بات ہے جو کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے اور پانی لینے کے لیے وہاں پر لڑکیاں 2 کھڑی ہوئی تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. اس حساب سے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے. لیکن بعض مفسرین نے اس سے بھی اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کون بزرگ تھے. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. تو اس طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو یعنی وہاں پہ پہنچے ہیں وہ، اور وہ لڑکیاں وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں اور پھر وہ اپنے والد کے پاس گئی ہیں لے کر، تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کام کر سکتے، کوئی پانی کا وزن اٹھا سکتے یا چل سکتے. تو وہ نابینا تھے وہ اس وقت. تو اس سے گمان یہی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سسر تھے. اچھا، یہ اس کے بعد میں جب وہ عذاب آ گیا ہے تو مدیان بن ابراہیم، مدیان جو مدین میں رہتے تھے نا، وہ اپنے بھائی اور اب وہ خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے تھے. ان کے ساتھ پہلو میں رہتے تھے، حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے. مدیان جو ہے یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے کی شکل اختیار کر گیا تھا. تو جو انہوں نے شعیب علیہ السلام نے آ کر ان سے باتیں کی تھیں وہ یہی کی تھیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور خاص بات اور بھی تھی، خالی ناپ تول میں کمی جو ایک مرض ہوتا ہے وہ مرض پھر جب آگے جاتا ہے نا تو پھر اور چیزوں میں بھی کمی ہوتی ہے. تو وہ حقوق انسانی میں بھی کمی بیشی کرتے تھے. تو اس کی بھی انہوں نے تبلیغ کی ان کو کہ وہ حقوق انسانی میں کمی نہ کریں، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کریں، اور جس کی اطاعت واجب ہو اسی کی اطاعت میں کمی نہ کریں، اور جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہو اس کی اس تکریم کے اندر میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے. یہ بھی انہوں نے تعلیمات اپنے قوم کے لوگوں کو دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لقب دیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے دلائل کے ساتھ اور بہت اچھی تقریر وہ کرتے تھے اپنی قوم کے سامنے، اور بڑے زور سے اپنے موقف کو سامنے رکھتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ خطیب الانبیاء تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کہا ہے.
حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جامع الکلام ہوں، مختصر ترین بات کر کے اپنی بات کو میں پیش کرتا ہوں. تو ہمارے حساب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے اچھے اور بڑے خطیب ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطیب الانبیاء کی حیثیت سے تعریف فرمائی ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہے. ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو اس کا بڑا مختصر ذکر ہوا تھا پچھلی مرتبہ. آج ذرا سی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں ہوا کیا تھا، اسٹارٹ کیسے ہوا. اور جیسے ہی اسٹارٹ ہوا ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے اس علاقے سے باہر نکل گئے. ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ہوا بند ہو گئی اور گرمی پڑنے لگی، اور گرمی ایسی ہو گئی ناقابل برداشت. تو یہ لوگ نکل گئے شہروں سے، اپنے شہروں سے نکل گئے کہ باہر نکلو کہیں ہوا ملے. تو وہ ہوا نہیں مل رہی تھی، گرمی شدید تھی، اور 7 دن 7 راتیں ہو چکی تھیں اور ہوا بند تھی. رات میں بھی سانس لینا مشکل تھا، دن میں بھی سانس لینا مشکل تھا. اب یہ لوگ نکلے یہاں سے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عذاب شروع ہو گیا. اب جب یہ نکلے تو ایک جنگل کے اندر پہنچ گئے. وہاں جنگل پہنچے تو یہ بڑے خوش ہوئے، وہاں کچھ ہوا بھی تھی، اور وہاں پر اچانک جو ہے وہ سیاہ بادل جو ہے نا وہ آ گئے. اب وہ سیاہ جب بادل آئے تو وہاں ٹھنڈی ہوا بھی شروع ہو گئی. بڑے خوش ہوئے، بہت ہی خوش تھے. وہاں پہنچ کر اچانک جو ہے نا وہ ہوا یہ کہ وہ جو بادل تھے نا ان کے اندر سے اچانک آگ برسنے لگی. بارش ہوتی ہے پانی برستا ہے نا، وہاں سے آگ برسنے لگی ان سیاہ بادلوں میں سے. اور وہ آگ تھی بھڑکتے ہوئے شعلے تھے جو نیچے گرے ان کے اوپر. اور ایک تو یہ ہو گیا گرمی، ہوا بند، اوپر سے آگ برسنے لگی. پھر نیچے سے ہو گئی زمین زلزلہ، زمین پر آ گیا زلزلہ. اب زمین پر جب زلزلہ آیا تو اس زلزلے نے جو ہے نا ان کو جھنجھوڑ ڈالا. بھائی آپ سوچو نا، بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ہلنے لگے. تو زلزلہ آیا، اس نے جھنجھوڑ ڈالا. اور پھر ایک تیسری چیز آئی جس کا رجفہ ذکر ہوا ہے نا، صیحہ، اس کو سورہ یاسین میں صیحہ کا ہے اور یہاں پہ رجفہ کا ہے. چنگھاڑ آواز. وہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو جو ہے نا لکھا ہے کہ وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے، بس وہ ختم ہو گئے وہاں پر. اس طرح سے ان کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو تباہ و برباد اور ویران کر دیا اور یہ سب اوندھے پڑے رہ گئے. یہ ان کا انجام ہوا تھا. اب اس سے جو وہ کنکلوڈنگ ریمارکس جو ابھی میں نے پڑھے نا آپ کے سامنے، یہ کنکلوڈنگ ہے. تو یہ کیوں یہاں پر بتائے گئے ہیں سارے قصے، مقصد کیا ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے. تو دیکھیں ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد جو ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا. یعنی ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا. قحط، وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست اور اسی طرح کی تکلیفیں اس پر ڈال دی گئیں تاکہ ان کا دل نرم پڑے اور اس کی شیخی اور تکبر اور ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو تھوڑی نیچے آئے اور غرور اور طاقت اور نشہ دولت ان کا ٹوٹ جائے. جب برے حالات آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا. وہ اپنے ذراع و وسائل اور اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر ان کا جو اعتماد ہے وہ شکست ہو جائے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جس پر آدمی پھول رہا ہوتا ہے اور اسے محسوس ہو کہ کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی باغیں ہیں، اور اس طرح اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں. جب تک انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اس کو اقتدار ہوتا ہے، کہاں سنتا ہے کسی کی؟ کوئی بھی سننے کے لیے نہیں آتا. لیکن جب حالات بگڑتے ہیں اور بربادی شروع ہوتی ہے تو پھر ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں، پھر سننے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ.
آپ اس کا تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. میں درس قرآن دینے کے لیے جاتا ہوں, آپ دیجئے, دعوت دیجئے درس کی. آپ کو جو ہے نا وہی جو انبیاء کے دور سے چلا آ رہا ہے, جو معاشرے کے مفلوق الحال اور غریب لوگ ہوں گے وہی آئیں گے آپ کا درس سننے کے لیے. کبھی کوئی سرمایہ دار, کوئی انڈسٹریلسٹ کبھی بھی نہیں آئے گا, حالانکہ دعوت ان کو بھی دی جاتی ہے. ان کو مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کیوں آئیں گے. ابھی برا وقت آ جائے ان کے اوپر, فیکٹری تباہ برباد ہو جائے, تو آ جائیں گے سننے کے لیے دین کی باتیں. پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کے بعد ایک دوسرا وقت شروع ہوتا ہے. جب یہ برا وقت آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک اچانک اچھا وقت ان کا شروع ہو جاتا ہے. اب ہر طرف سے جو ہے نا ان کے اوپر دولت کی اور نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے اور ایک سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سازگار ماحول میں بھی ان کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا. اب کیوں ہوگا؟ اب تو وہ بہت اچھے حالات ہو گئے, اب کیوں ہوگا؟ جب برے حالات میں نہیں ہوا تو پھر اچھے حالات میں بھی نہیں ہوگا. تو اپنے برے دن وہ بھول جاتی ہے اور اس کے کج فہم رہنما اس کے ذہن میں تاریخ کا ایک احمقانہ تصور بیٹھا دیتے ہیں کہ یہ جو حالات کا اتار چڑھاؤ ہے اور یہ قسمت کا بناؤ اور بگاڑ ہے, یہ کسی حکیم کے انتظام و انصرام کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کسی اخلاقی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ ایک اندھی طبیعت بالکل غیر اخلاقی اسباب سے کبھی اچھے اور کبھی برے دن آتے ہی رہتے ہیں انسان کے اوپر. ہاں یہ کیا بات ہے یار, اچھے کل برے دن تھے, آج اچھے دن ہیں, کوئی بات نہیں ہے, اچھے برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں. سبق ہم نے کچھ بھی نہیں لینا ہے, نہ اچھے دنوں سے سبق لینا ہے نہ برے دنوں سے سبق لینا ہے. لہذا مصائب اور آلات کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا اور کسی ناشے کی نصیحت کو قبول کر کے خدا کے آگے گڑ گڑانا, پھر اس کی نفسی کمزوری کی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہی وہ احمقانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کھینچا ہے. وہ سنیں, یعنی مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے. لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا. بس جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب سے اس کا دل خدا کے آگے جھکتا ہے, نہ نعمتوں پر وہ شکر گزار ہوتی ہے اور نہ کسی حال میں اصلاح قبول کرتی ہے, تو پھر اس کی بربادی اس طرح اس کے سر پر منڈلانے لگتی ہے جیسے پورے دن کی حاملہ عورت کہ پتہ نہیں کب بچہ جن دے. اچھا, وہ خیال عام طور پر تو یہ ہے نا کہ نبی بد دعا نہیں دیتے. پچھلی مرتبہ بھی میں نے ذکر کیا تھا اور اس میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بد دعا دی تھی. سورہ نوح پڑھ لیجئے آپ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا دی ہے اور اس کا نتیجہ نکلا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو, آپ کی اس بد دعا کو قبول کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس کا واقعہ سن لیجئے. یہ بات آپ کو جاننے لینی چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس ضابطے کا ذکر فرمایا ہے, ٹھیک یہی ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی برتا گیا ہے. اور شامت زدہ قوموں کے جس طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے, ٹھیک وہی طرز عمل سورہ اعراف کے نزول کے زمانے میں قریش والوں سے ظاہر ہو رہا تھا. یہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے ساری قوموں کا. ماں اہل مکہ کے ساتھ یہ سورہ اعراف جب نازل ہو رہی ہے تو یہی واقعات پیش آ رہے تھے وہاں پر. حدیث میں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی کہ یا اللہ, یا خدایا, یوسف کے زمانے میں جیسا 7 سالہ قحط پڑا تھا ویسے ہی قحط سے ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. ہاں بھائی, یہ والی بات پتہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط پڑا تھا 7 سال کا,
ویسا ہی قحط ان کے اوپر بھیج کر میری مدد فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا، انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈیاں اور اون تک کھا گئے، اون تک کھا گئے. یہ حال ہوا ہے وہاں پر. آخر کار مکے کے لوگوں نے، جن میں ابو سفیان پیش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے، مگر جب آپ کی دعا سے اللہ نے وہ برا وقت ٹال دیا اور بھلے دن آ گئے تو ان لوگوں کی گردنیں پہلے سے زیادہ پڑ گئی، اور جن کے دل تھوڑے بہت پسیج گئے تھے ان کو بھی اشرار قوم نے لگانا شروع کر دیا اور ایمان سے روکنا شروع کر دیا. میاں یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے. کبھی اس سے پہلے بھی ہم سنتے چلے آئے ہیں، قحط آتے رہے ہیں اور پھر ہریالیاں آتی رہی ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک ذرا سا لمبا قحط پڑ گیا، تم اس سے دھوکہ کھا کر محمد کے پھندے میں پھنس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقریریں اس زمانے میں ہو رہی تھیں جب یہ سورہ اعراف نازل ہو رہی تھی. یہ ہے پس منظر سورہ اعراف کا. اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے موقع پر چسپاں ہوتی ہیں، اور اسی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ان کی معنویت بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، ابھی ایک آیا تھا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان کو دن کے وقت پکڑ لے یا رات کے وقت پکڑ لے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ اللہ کی چال، اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی. اصل میں لفظ مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے ہیں. چال سے عام طور پر ہم لوگ ذرا غلط طرف چلے جاتے ہیں نا، حالانکہ مکر کے معنی اردو میں چال کے ہیں، اور اس مکر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خفیہ تدبیر، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، اس کو مکر کہتے ہیں. بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے، اس کو مکر کہتے ہیں. یہ تعریف آ گئی مکر کی. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی ایک گرنے والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم اٹھتی ہے، اس کے لیے اپنی پیش رو قوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے. وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اسی جگہ داد عیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں لہرا رہا تھا، انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا ہے. وہ یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس بالا تر اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کرا لی تھی، وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے، نہ اس سے کسی نے یہ مقدرت چھین لی ہے کہ اس کی جگہ کے موجودہ ساکنین اگر وہی غلطیاں کریں گے تو سابق ساکنین کر رہے تھے تو وہ وہاں سے بھی اس طرح جگہ خالی نہ کرا سکے گا جس طرح اس نے ان سے خالی کرائی تھی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں دو واقعات آئے میرے ذہن میں، یہ جو عذاب کے موضوع پر چل رہا ہے نا معاملہ. ابھی ایک حیدرآباد میں آپ کو پتہ ہے بارش ہوئی تھی ابھی چند دن پہلے، تو پتہ ہے وہ بارش کیا تھی؟ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں جناب علی. وہ اس طرح سے تھا معاملہ کہ بادل کا ٹکڑا تھا بہت بڑا، تو بارش برستی ہے تو ٹپ 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 کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. وہ موسلا دھار بارش نہیں تھی بھائی، وہ تو بادل کا ایک بہت بڑا ٹینک آیا ہے سمجھ لیجئے اور دھڑ سے گر گیا ہے پانی نیچے. گھنٹوں میں نہیں، آدھا گھنٹے یا 15 منٹ میں نہیں، منٹوں کے اندر جو ہے نا وہاں پر پانی 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 ہو گیا. تو یہ دیکھیں عذاب تو وہ آئے گا نہیں جس میں امت تباہ ہو جائے یا قوم کوئی تباہ ہو جائے، لیکن یہ تنبیہی عذاب تو ہے نا، آدمی کو سوچنا تو چاہیے. ابھی دیکھیں وہاں پر کیا ہوا،
منیر کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، یہ بھی وہی ہے کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں نا اس کو، جی ہاں، بادل پھٹنا. تو وہ بادل پھٹنا معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، یعنی پانی کا ایک وزن ہوتا ہے، وہ بھرا پڑا ہے اور وہ ایک دم سے پھٹا اور وہ سارا پانی جو تھا اس نے ایک دم نیچے پھینک دیا. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یہی تو عذاب ہے. اب یہ چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے آپ کو، تو بھائی سبق لیں، عبرت پکڑیں. وہ یہ نہیں لیتے ہم کہ بھائی وہ تو ان لوگوں کے اوپر آیا ہے، ہمارے اوپر تو نہیں آیا. پھر ایک اور کانسیپٹ آ جاتا ہے، ابے انہوں نے برائیاں کی ہوں گی تبھی تو آیا ہے. ابے وہ تمہیں دکھانے کے لیے آیا ہے، وہاں پر اگر آیا ہے تو پھر یعنی وہی بات ہے کہ نہ تاریخ سے اور نہ موجودہ حالات سے اور نہ عبرتناک آثار سے کہ مشاہدے سے ہم کوئی سبق لینے کو تیار نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو خود بھلاوے میں ڈال دیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناسے بات کے سننے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اس کی بینائی تک آفتاب کی روشنی کی کرن بھی نہیں پہنچ سکتی، اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی بھی نہیں سنا سکتا. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. تو پچھلی آیت میں جو ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے، اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرما دی ہے. اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد ذہن انسانی کا اس نفسیاتی قانون کی زد میں آ جانا ہے جس کی روح سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کی بنا پر حق سے منہ موڑ لینے کے بعد پھر انسان اپنی ضد اور ہٹ درمی کے الجھاؤں میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے، اور کسی دلیل اور کسی مشاہدے اور کسی تجربے سے اس کے دل کے دروازے قبول حق کے لیے کبھی نہیں کھلتے. کریں اب آپ لوگ کریں اپنے خیالات کا اظہار. یہاں یہ کنکلوڈنگ ہو جاتی ہے، یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہاں سے اس کے بعد جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. تو انشاءاللہ پھر اس کو کریں گے اللہ نے چاہا. یہاں پر ایک بہت اہم بات اس قرآن کی جو ابتدائی آیات جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف نبی بھیجتا ہے اور اس کو جب جھٹلا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. آج کے دور میں اب نبی تو نہیں آنا، لیکن اللہ کی آیات تو موجود ہیں جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے موجود ہیں. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے جو قرآن کی جو آیت ہے کہ جو ہماری آیات سے اغراض برتے گا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. بالکل کر دیں گے. یہ بات بالکل ایسی ہی ہے کہ جو جس طرح نبی کو جھٹلا دیا گیا تو اس کا مطلب ہے قرآن کو جھٹلانے کا مطلب بھی یہی ہوگا. اس کا یہی قانون اللہ تعالیٰ کا امپلیمنٹ کرے گا کہ جس طرح آپ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح سے آئے گا جس طرح پچھلی قوموں پہ آیا ہے. جی معیشت کو آپ کی تنگ کر دیں گے. جی اور گروہوں میں تقسیم کر دیں گے، یہ اللہ کا ایک ہے، فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم کر دیں گے، تمہارے آپس میں تفرقہ اور دشمنیاں پیدا کر دیں گے. یہی ہے اور یہی ہو رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوگا وہ کیا اجتماعی ہوگا یا انفرادی ہوگا؟ یعنی کہ اگر انفرادی انسان اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر پوری قوم جو ہے وہ ایک ہی ڈگر پر چلی جا رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوگا؟ اجتماعی طور پر کیے گئے گناہ کی سزا بھی اجتماعی طور پر ملتی ہے.
انفرادی طور پر تو نہیں ملتی. انفرادی گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، انسان استغفار کرتا ہے، اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. لیکن بعض انفرادی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرتا، اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کاروباری خسارے، آگ لگنا، بہت ساری چیزیں انفرادی طور پر بھی انسان کو جو ہے نا تنبیہ کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے. تو لیکن قوموں کی گناہ کی سزا جو ہے وہ قوموں کو ہی ملتی ہے. میرا ایک یہ خیال ہے اور سوال بھی ہے کہ جیسے جب آج کے درس میں بھی آپ نے ذکر کیا، جب قریش کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں جو ہے معاشی تنگی آئی اور قحط کا شکار ہوئے، تو ان کے اس وقت کے جو بڑا سردار تھا، سب سے بڑے سردار تھا ابو سفیان، جی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ درخواست کی ہے، درخواست کروائی اہل مکہ کی طرف سے کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ یہ جو ہے قحط دور ہو جائے اور تنگی دور ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی فطری ایک جو ہمدردی تھی اور رحمت تھی، اس کی وجہ سے اللہ سے دعا کری. لیکن اچھا وہ لوگ اس وقت تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مطلب ایسے فرد ہیں کہ چلو جن سے دعا کرا لی جائے، لیکن جو ان کی دعوت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو قبول کیا جائے. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس وقت کے جو بھی، جیسے آج کل کے دور میں بھی کچھ ہم یہ بولیں گے کہ اہل رائے ہیں، جس کو آج کل اسکالر کہا جاتا ہے، کہ جو یہ ایک دور گزرا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹا اور درمیانہ عذاب جو ہے وہ کلاؤڈ بسٹر کی صورت میں آیا، یا اور دوسرے ہوتے ہیں، کبھی کراچی میں زلزلہ آیا، کبھی وہاں پر آج کل زلزلوں کا بھی جو ہے بہت زیادہ تشہیر ہو جاتی ہے نئے، کیونکہ پیرامیٹر موجود ہیں، فوری ہر جگہ پر چل جاتا ہے. تو وہ لوگ اس رائے کو یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ تو چلو ایک زمینی تغیرات ہیں اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو وہ اس وقت بھی شاید مکے میں کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو ایک فطرت کا ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہہ لیں گے توجیہات پیش کی ہوں گی، اور کہا یہ ہوگا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی دعوت تو الگ چیز ہے، لیکن ان کی شخصیت جو ہے وہ الگ چیز ہے. جیسے ہمارے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہیں تو ایماندار، جو یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں آج تک ان پہ کوئی کرپشن تو کیا کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا، لیکن ان کی جو بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عدل و انصاف کی طرح ہو، ایماندار حکمران ہو، وہ ایسا نہیں ہے. وہ تو چلو ٹھیک ہے، آج فوری فائدہ دیکھو، کوئی اگر آ کے آپ کا روڈ بنا دیتا ہے یا کوئی آ کے آپ سے وعدے کر کے چلے آتا ہے تو اس پہ اعتبار کر لو، اور جو قرآن اور حدیث اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایماندار لوگ جو کر سکتے ہیں، وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ کیا جائے، پذیرائی دی جائے. یہ میرا خیال بھی تھا اور آپ کے وہ بھی ہے. ایک چیز مجھے یاد آئی، آپ نے عذاب کا ذکر کیا تھا ایک قوم کے بعد چنگھاڑ کا، چنگھاڑ، جی ہاں، چنگھاڑ کے بارے میں. تو آج کی جو جدید سائنس ہے اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. انسان جو ہے وہ 20 سائیکل سے لے کے 20,000 سائیکل تک سن سکتا ہے، یہ اس کی سننے کی پچ ہے. اس سے اوپر یا اس سے نیچے جو بھی آواز ہوگی وہ سن نہیں پائے گا. اب جو دریافت ہوئی ہے وہ الٹرا سونک ساؤنڈ جو ہے نا وہ دریافت کی گئی ہے. اس کی جو پچ جب بڑھ جاتی ہے تو بظاہر کانوں سے نہیں سنائی دیتی، لیکن اس سے پتھری توڑنا اور الٹرا ساؤنڈ جو میڈیکل میں استعمال ہوتی ہے، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں وہ سب الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، وہ تصویر لی جاتی ہے، اور بہت سے کام دیے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ اس کمرے میں چھوڑ دیا جائے تو یہاں پہ چھوٹے موٹے جانور، جو اگر ہلکی پچ ہوگی تو چھوٹے موٹے جانور مر جائیں گے، اور اگر تیز آواز ہوگی جو ہمیں بھی سنائی نہیں دے گی وہ سب ہم بھی مر جائیں گے. یعنی کہ اگر اس کی پچ بڑھا دی جائے تو یہ آج کی جدید سائنس اس کو استعمال کر رہی ہے. تو پھر تصدیق ہو گئی نا قرآن کے بیان کی. سائنس تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں یہ آواز جو ہے اس کے ذریعے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر یہ بڑھ جائے تو. وہی ذکر ہے اس میں کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے. کلیجے پھٹنے کا یعنی کلیجہ سمجھ گئے نا آپ، کلیجی جو ہم کھاتے ہیں، جگر جس کو کہتے ہیں، یہ پھٹ گئے. اور جب جگر پھٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہوتی ہے. اعضائے رئیسہ میں سے ہے نا. تو اس آواز کا اثر جو ہے وہ جگر پر ہوا ان کے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.